حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور امام مسلم سیاہ ستہ کے مشہور و معروف امام ہیں۔ ان کی کتاب صحیح مسلم حدیث کی 6 اہل سنت میں جو مشہور و معروف حدیث کی معتبر صحت کے اعتبار سے کتابیں ہیں، ان میں دوسرے نمبر کی کتاب ہے بخاری کے بعد۔ اس میں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، غیب کی خبریں دینے والے اللہ کے پیغمبر نے بتایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ضمانت اسے مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ انسان کے لیے ہر قسم کے حفاظتی جو تدابیر ہیں ان میں سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جسمانی، روحانی جتنے مسائل پریشانیاں انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں ان سب سے حفاظت کا اہم ذریعہ نماز فجر ہے، کیونکہ جو بندہ نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ صرف حفاظت میں نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی اس کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرنا چاہتا ہے تو پھر گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے اور اس کی گرفت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، یعنی اس بندے کی طرف سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ تو یہ انتہائی فضیلت اور برکت والی بات ہے انسان کے لیے، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حقیقی محافظ و نگہبان بن جاتا ہے۔ چنانچہ آقا فرماتے ہیں فہو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، پس تم اللہ کے ذمے میں جو چیز ہے اس میں سے کوئی چیز اللہ سے طلب نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز فجر پڑھنے کے بعد جو نماز فجر نہیں پڑھتے یا نماز فجر پڑھنے والوں کو ستانا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں یا ان کا کچھ نقصان کرنا چاہتے ہیں، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ گویا تم اللہ کی حفاظت کو توڑنا چاہتے ہو، اللہ کی حفاظت میں دست دراز کرنا چاہتے ہو، اور ہرگز ایسا نہ کرو۔ فَإِنَّ مَن يَطْلُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يُكِبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، کیونکہ جو اللہ کے ذمے کو توڑنا چاہتا ہے اللہ اس کو پکڑتا ہے اور منہ کے بل کیا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، منہ کے بل جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ بندہ، وہ بندی اللہ کے حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی بھی حیثیت سے ناحق، جو اس تک کیا ہے نقصان کا سوچتا ہے، وہ اللہ کے گرفت میں آ جاتا ہے۔ وہ شیطان ہو، وہ جن ہو، وہ جادوگر ہو، وہ ظالم ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے گرفت میں آ جاتا ہے۔ انجام کار ایسے بندے کا انجام جو فجر کی نماز پڑھنے والے کو پریشان کرتا ہے، ایسے بندے کا انجام اللہ پاک فرماتا ہے جہنم میں۔ تو آپ اندازہ کریں فجر کی نماز کتنی محبوب ترین عبادت ہے، کتنی برکت والی عبادت ہے، کتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ اللہ پاک کا وہ اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچنا تک اللہ پاک کو گوارا نہیں، کوئی اسے برا دیکھتا ہے، برا سوچتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اشارتاً یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس بندے کے سارے معاملات اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اسی لیے اب اس پر بری نظر کا بھی اثر نہیں ہوتا، اب اس پر کیا ہے شیاطین کے جو اثرات بد ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، اور اس طرح کے جو بھی معاملات کرتوت وغیرہ سے کروائے جاتے ہیں اس سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو بندہ پابندی سے نماز فجر ادا کرتا ہے اور جو بندی پابندی سے نماز فجر ادا کرتی ہے، اللہ پاک جہنم کی آگ سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، خلاصی عطا فرماتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سب سے بڑا عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ جب نماز فجر کی برکت سے بندہ جہنم کی عذاب سے بچ جاتا ہے تو دنیا کی بھی ساری کلفتیں، جو غیر ضروری پریشانیاں شیطان کی وجہ سے انسان کی زندگی میں لاحق ہوتی ہیں، اس سے بھی خود بخود بندہ کیا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے
عمارہ بن روبیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہرگز وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھی ہو۔ خاص طور پر اس حدیث پاک میں 2 وقت کی نمازوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے نماز فجر ہوتی ہے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ہوتی ہے۔ تو واضح کیا گیا کہ جو بندہ یہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ پاک اسے جہنم سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اور جہنم سے حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک پہلے تو اسے گناہ کرنے نہیں دیتا، خدا نہ خواستہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر اللہ پاک احساس پیدا کرتا ہے، ندامت کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کرنے کی وجہ سے مرنے سے پہلے وہ ضرور توبہ کر کے مر جاتا ہے۔ گناہ کے ساتھ اگر بندہ گیا تو جہنم میں جانا ہی ہے، اگر اللہ فرماتا ہے جہنم میں نہیں جائے گا تو اللہ خود اس کے اسباب ایسے پیدا فرما دیتا ہے کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ گویا اس حدیث پاک میں ایمان کی حفاظت اور مرنے سے پہلے توبہ کے حصول کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جو بندہ نماز فجر کی پابندی کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، نہ صرف خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، مرنے سے پہلے وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر مرتا ہے، تبھی تو اس پر کیا ہے جہنم کا اثر بالکل نہیں ہوتا، جہنم میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فجر کی نماز اللہ کے خوشنودی والی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ان بندوں کو جو دنیا میں اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو جنت میں داخل اپنے فضل سے کرواتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں دونوں محدثین نے اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی وقت کی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ 2 ٹھنڈی وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی وقت کی نمازیں 2 ہیں، ایک نماز فجر ہے، ایک نماز عصر ہے، کیونکہ اس وقت سورج کی حرارت کیا ہے کم ہو جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ نماز عشاء ہے کیونکہ وہ بھی ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ الغرض اس میں یہ 2 نمازوں کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اس کے نتیجے میں بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس یہ 2 نمازیں پڑھنے سے جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو مزید 3 نمازیں کیوں؟ یہاں پر بھی جواب وہی ہے، جب وہ یہ 2 نمازیں پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو خود بخود مزید 3 نمازوں کی بھی اسے توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اسے جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں وہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے صاحب؟ اس سے پیشتر بھی میں نے عرض کیا کہ فجر کا جو وقت ہے وہ در حقیقت صحابہ ملائکہ کی طرف سے بندے کے ایمان کی، بندے کے عبادت کی، بندے کے فرما بردار ہونے کی گواہی کا وقت ہے۔ اگر اس وقت کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورۃ اسراء میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا جو وقت ہے وہ فرشتوں کی آمد کا وقت ہے، فرشتوں کے موجود رہنے کا وقت ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے درمیان ایک بعد دیگرے رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ رات شروع ہوتی ہے تو رات کے فرشتے آتے ہیں، پھر دن شروع ہوتا ہے تو دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مغرب اور عشاء میں رات کے فرشتے رہتے ہیں، مغرب اور عشاء میں رات کے فرشتے رہتے ہیں، ظہر میں دن کے فرشتے رہتے ہیں۔ لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں رات کے فرشتے بھی مل جاتے ہیں، دن کے فرشتے بھی مل جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر میں، یعنی عصر اور فجر کی نماز میں وہ دونوں مل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں
جو دن میں آنے والے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو رات بھر خدمت کر کے جانے والے تھے وہ بھی رہتے ہیں، اس طرح وہ مل جاتے ہیں۔ اور عصر کی نماز میں جو رات میں آنے والے فرشتے ہیں ان کی آمد ہوتی ہے، جو دن بھر تھے وہ جانے والے جو فرشتے ہیں عصر کے ساتھ وہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اس طرح وہ دونوں فرشتے رہ جاتے ہیں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم وہو عالم بہم، پھر وہ فرشتے جو رات تمہارے پاس گزار کے گئے ہیں فجر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے، اور ہر سوال کیا ہے، ناواقفیت کی دلیل نہیں ہوتی، سوال کرنے والا بالکل معلوم نہیں ہے اسے، سوال ہر جگہ بے علمی کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو معلوم نہیں ہے اس لیے شاگرد سے پوچھ رہا ہے، ایسا نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، کہیں کسی نادان کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بتانے سے پہلے ہی زیادہ جانتا ہے، اس کو بہتر جانتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، اللہ پاک پوچھتا ہے تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کر آئے، کس حال میں چھوڑ کر آئے۔ فیقولون، خاص طور پر یہ ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جو ان اوقات میں عبادت کرتے ہیں، انہیں اللہ اپنے بندے ہونے کا شرف عطا فرماتا ہے، یعنی اپنی نسبت اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایسے تو سارے بندے اللہ کے ہیں، لیکن جنہیں اللہ اپنے کہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، ان کے مقام قربیت میں اور اضافہ ہے، ان کی ولایت میں، ان کے تقرب میں عام بندوں کے تقرب میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بندوں کو اللہ کیا فرماتا ہے، میرے بندوں کو تم کس حالت میں چھوڑے، تو فرشتے گواہی دیتے ہیں، قرآن جو کہا مشہودہ، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے اس حال میں ان کو چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم جب گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو چھوڑ کر ہم آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، فجر میں جب تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب فجر کے فرشتے جو عصر میں واپس جا رہے تھے وہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی ہم گئے تو پڑھ رہے تھے۔ دن بھر آنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب دن بھر رہے وہ، اور جب شام میں واپس جائیں گے تو گواہی دیں گے کہ جب گئے ہم پڑھ رہے تھے نماز، اور جب واپس آ رہے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب بھی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس طرح نماز فجر کو، نماز عصر کو عبادت کرنے والے کو فرشتوں کی گواہی بھی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گواہ دیتے ہیں کہ مولا وہ بندہ ایمان والا بھی ہے، اور نہ صرف ایمان والا ہے بلکہ تیرے اور تیرے رسول کے احکام کی پابجائی بھی کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے۔ یہ نماز فجر کا چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جب میدان محشر میں جایا جائے گا تو ایک عجیب ہولناکی ہوگی میدان محشر میں، انسان پریشان ہوگا، آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، بچوں سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور ہر طرف کیا ہے، ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایسے وقت اللہ پاک اہل ایمان کو نور عطا فرمائے گا، اس نور کی روشنی میں وہ محشر میں آئیں گے، اسی نور کی روشنی میں کیا ہے، وہ پل صراط سے گزر کر کیا ہے، جہنم پار کر جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بشارت دو ان لوگوں کو جو رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، چلتے ہیں، قیامت کے دن انہیں کامل نور عطا کیا جائے گا، مکمل نور عطا کیا جائے گا۔ اور یہ خاص طور پر دو نمازوں کے لیے پورا یہ صادق آتا ہے، جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے، ایک نماز فجر ہے اور ایک نماز عشاء ہے، تو ان اوقات میں مسجدوں کو جا کر نماز بجماعت ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن پورے نور کی بشارت ہے، پورے نور کی بشارت۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ عمل ایک ہے مگر اس کی برکتیں دیکھیں آپ، الگ الگ اس کی برکتیں ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی ہیں۔ اسی طرح چھٹواں فائدہ اس کا یہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ صبح اور شام بجماعت نماز ادا کرتا ہے، رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، رات میں مزید نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے تو اضافہ ہے وہ، اگر نہیں بھی پڑھتا ہے، فجر جماعت سے ادا کیا اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرا، عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے سو گیا، پھر فجر میں آیا جماعت سے نماز ادا کیا، تو اسے رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، رات بھر عبادت کرنے کا ثواب۔ اگر رات میں عبادت کرے تو دوہرا ثواب ہے، مزید ثواب ہے، اگر نہ بھی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا یہ کرم ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم انہی سنتوں پر بھی عمل کر لیں تو بھی یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ چنانچہ امام مسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، فکانما قام نصف اللیل، گویا وہ ایسا ہی ہے جیسے آدھی رات تک وہ عبادت کرتا رہا، آدھی رات تک۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کیا، فکانما صلی اللیل کلھا، گویا وہ ایسا ہی ہے، عشاء تو پڑھ چکا تھا آدھی رات، اب فجر پڑھ لیا تو گویا پوری رات وہ قیام میں رہا، پوری رات وہ قیام میں رہا، یہ ثواب الگ ملتا ہے اس کو۔ اور ساتواں فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک اسے ایمان میں استقامت عطا فرماتا ہے۔ نفاق جو سب سے بڑی بیماری ہے، کفر سے بھی بدترین چیز ہے نفاق، اعتقاد میں نفاق پیدا ہو جانا یہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جہنم کے انتہائی نچلے گڑھوں میں ان کو ڈالا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اس سے حفاظت کا ذریعہ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اسکل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافقین پر بہت زیادہ جو بھاری ہے نماز، مشکل معلوم ہوتی ہے، بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، وہ نماز کون سی ہے؟ فرمایا عشاء اور فجر کی نماز۔ عشاء اور فجر پڑھنا ان کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ اٹھا رہے ہوں، بہت پریشانی ہوتی ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوتا، ان کو اگر معلوم ہوتا کہ ان دونوں نمازوں میں کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں ان دونوں نمازوں میں، کیا کیا ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ یہی منافق ہے نا، اس کے اگر برکات جان جاتے تو یہ رینگتے ہوئے بھی آنا پڑے تو آتے، فرمائے رینگتے ہوئے بھی فجر اور عشاء کی جماعت میں شریک ہونا پڑے تو ضرور آ کر شریک ہوتے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ، ایسے تو ہر جماعت ہر نماز کی فضیلت ہے، بالخصوص فجر اور عشاء اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام مسلم روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، آپ فرماتے ہیں میں نے ہم کو دیکھا، میں نے ہم کو دیکھا، یا وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا، تم ہم کو دیکھو گے، تم نے ہم کو دیکھا ہے اور دیکھو گے، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، ان نمازوں سے فجر اور عشاء سے پیچھے نہیں رہتا مگر وہی جو منافق ہے۔ معلوم النفاق، جو انتہائی جس کا نفاق واضح ہے، جو منافق ہونا جس کا واضح ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود دور صحابہ کے زمانے کی بات فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں منافق کو پہچاننے کے جو ذرائع تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت علی کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، بخاری وغیرہ کی روایت موجود ہے، حضرت علی سے محبت کرتا تو سمجھ جاتے کہ وہ مومن ہے، حضرت علی سے دشمنی رکھتا تو سمجھ جاتے کہ وہ منافق ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ تھا کہ انصار سے محبت کرنے والے سے اندازہ کیا جاتا کہ یہ مومن ہے، انصار سے نفرت کرنے والے سے اندازہ کیا جاتا کہ یہ منافق ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم کو یعنی جماعت صحابہ کو تم نہیں دیکھو گے کہ ہم میں سے کوئی بھی کیا ہے ان نمازوں میں پیچھے ہے، ہر کوئی ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ان نمازوں سے پیچھے وہی رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا،
جس کا نفاق علانیہ ہوتا تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے، تو ایسا ہی آدمی ان نمازوں میں آگے پیچھے کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهَا يَتَحَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ۔ صحابہ کے زمانے میں ان نمازوں میں اتنا اہتمام کیا جاتا تھا، آدمی کمزور بھی ہے تو دو آدمیوں کے سہارے مسجد کو آتا، نماز فجر کے وقت، نماز عشاء کے وقت، اور لا کر یہاں تک اس کو صف میں ٹھہرا کرا دیا جاتا، کیونکہ صحابہ میں یہ بات طے شدہ تھی کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا جماعت سے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، وہ منافق ہے۔ اب ہم کو سوچنا چاہیے، جو ہم منافقانہ یہ عمل اپنی زندگی میں لازمی حصہ بنا چکے ہیں، ہم کو ان روایتوں سے درس لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح امام طبرانی روایت کرتے ہیں، امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے کننا اذا فقدنا الانسان فی العشاء وفی الفجر اسانا به الظن۔ صحابہ کا زمانہ ایسا تھا، وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو ہم عشاء میں نہیں دیکھتے، فجر میں نہیں دیکھتے، تو ہمارا گمان اس کے تعلق سے برا ہو جاتا، یعنی بدگمانی پیدا ہو جاتی کہ بھئی یہ ہمارے صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ صحابہ کے صفوں میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے وسلم کے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ غالباً کیا ہے، منافقوں کی طرف جا رہا ہے، منافق۔ یہ علامت تھی اس زمانے میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی، صحابہ کے عمل سے بھی، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ایمان سلامت رکھتا ہے۔ 8واں فائدہ کیا صاحب؟ آپ پڑھ کے آئے ہیں، سنت کے بیان میں نے عرض کیا تھا، امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا من اموال وقصور وانہار وزوجات وغیر ذلک من الشہوات والملذات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے نا، ان سب سے بہتر ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ کون سی؟ فجر کی 2 رکعت سنت۔ جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں فجر کی 2 رکعت فرض کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ فرض کا درجہ سنت سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، فرض کا درجہ فضیلت میں، رتبے میں سنت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 9واں فائدہ کیا ہے صاحب؟ 9واں فائدہ یہ ہے کہ صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے، حضرت جریر بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وَكُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً، آقا علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، راوی کہتے ہیں یعنی لیلۃ البدر، یعنی 14ویں کا چاند تھا، جب آسمان میں پورے طور پر چمکتا ہے، جس سے کیا ہے پورا آسمان میں روشنی ہوتی ہے، چاندنی ہوتی ہے۔ 14ویں کا چاند، کھلے میں بیٹھے تھے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ نے 14ویں کی چاند کی طرف نظر فرمائی، دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، آقا نے فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اسے دیکھنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی ضرورت، ایک دوسرے پر کیا ہے ہلہ بولنے کی، آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلِبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا یہ نعمت حاصل ہونے کا من جملہ اہم ذریعوں میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی جو نماز ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی جو نماز ہے، اس نماز پر کسی چیز کو غالب آنے نہ دو، کوئی اور کام کو غالب آنے نہ دو، مطلب پابندی سے اس کو پڑھو، پابندی سے اس کو پڑھو، اگر ایسا کر سکو تو ضرور کرو۔ فَافْعَلُوا، پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی، ثم قرأ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب سورج نکلنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور تسبیح کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے، نماز ہے۔ تو 9واں فائدہ کیا ہے؟ جنت بھی ملے گی، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، جو نماز فجر کی پابندی کرتا ہے، نفسیاتی بیماریوں سے، شیطانی امراض
جو ذہن پر طاری ہوتے ہیں، ان شیطانی امراض سے انسان کیا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کیا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے مشہور حدیث پاک جو بار بار میں سنا رہا ہوں کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے گردن پر کیا ہے 3 گرے ڈال دیتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھلتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھلتی ہے، فاصبح نشیطا طیب النفس، تو وہ انتہائی چست اور خوش دلی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اس کے دل پر، اس کے ذہن پر خوش دلی طاری ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی امراض ہیں، نفسیاتی جو امراض ہیں جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی دل دھڑکنے لگتا ہے، بار بار ڈر ہونے لگتا ہے، یہ سب کا ایک ہی معاملہ ہے۔ جب انسان کے ذہن پر کیا ہے خوشی نہ ہو اور انسان کے ذہن پر دباؤ کا غلبہ ہو تو ایسے وقت میں یہ ساری طرح کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نماز فجر کیا ہے انسان کو نفسیاتی بیماریوں سے بچاتی ہے، شیطانی طور پر ہو یا کسی اور وجہ سے جو بھی نفسیاتی بیماری کا سبب بنتا ہے، ان تمام اسباب سے بچانے والی نماز فجر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو نماز فجر سے غفلت کرتے ہیں وعیدیں بھی سنائی۔ ایک تو آقا علیہ السلام کی وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں اس آدمی کا ذکر کیا گیا تو ساری رات سوتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا، تو آقا نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، فرمایا یعنی وہ آدمی ہے جس کے کان میں ہے نا شیطان نے پیشاب کیا ہے، یعنی وہ شیطان کے گرفت میں آ گیا ہے، وہ شیطان کی نجاستوں میں ڈوب گیا ہے، شیطان کی نجاستوں میں۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا سب سے بڑا اشارہ ہے، سب سے بڑا اشارہ۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جو بخاری میں ہے جس میں اللہ کے وسلم کے ایک خواب کا ذکر ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے جہنم کے کچھ عذابات کا بھی نظارہ کیا۔ آقا علیہ السلام اس میں یہ منظر بھی دیکھے کہ رأى رجلا یسلق رأسہ بالحجر، ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ اس کے سر کو کیا ہے فرشتے بڑے بڑے پتھر سے پھوڑ رہے ہیں، اس کے سر کو پیس پیس کر رہے ہیں، اس کے سر کو کیا ہے پاش پاش کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، وہ تلملاتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں سر جیسے کہ ویسے ہو جاتا ہے، پھر وہی سزا دی جاتی ہے، بار 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 اس کا سر کچیلا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو فرشتے آپ کو لے گئے تھے ان سے پوچھا اس بارے میں، فقیل لہ، آپ سے کہا گیا انہ الرجل الذی یاخذ القرآن فیرفضہ، یہ وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، نماز فجر چھوڑ کر، فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کبھی کبھار اگر غفلت سے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے نیند طاری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر اس کو عادت بنا لینا، عادت ہی ایسی بنا لینا ہے نا، وقتاً فوقتاً بشری تقاضے کے تحت ایسا ہو جاتا ہے بس اوقات تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ شیطانی عمل ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے نماز فرض سے کیا ہے غفلت کر کے نیند میں رہتا تھا، تو گویا اس نماز میں ایسے تو ہر فرض نماز چھوڑنے کی وعید ہے، لیکن خاص طور پر نماز فجر چھوڑنے پر یہ وعید بتائی گئی ہے کہ جو نماز فجر چھوڑتا ہے وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے، اور اس طرح کا قبر میں اس کو کیا ہے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ چند برکتیں ہیں نماز فجر کی، یہ چند فضائل ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ دن بھر دیگر فرائض کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، دیگر فرائض ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو فجر کی نماز کے ذریعے صبح کرتا ہے رحمان کا جھنڈا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو فجر کے بغیر صبح کرتا ہے شیطان کا جھنڈا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جھنڈا ایک علامت ہے، یعنی اب وہ رحمان کی حفاظت میں ہے، رحمان کی توفیق میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، اور جس کے پاس شیطان کا جھنڈا ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دن بھر کے معاملات میں کسی نہ کسی طریقے سے شیطان دخل اندازی کرے گا، اور شیطان کے زیر اثر کیا ہے کام کرے گا۔ تو شیطانی معاملات سے اگر بچنا ہے تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ نماز فجر پڑھیں، اور مرد حضرات پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھیں،
اور کبھی عذر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، اور گھروں میں خواتین کو، بچوں کو بھی اس بات کا اہتمام کروائیں کہ وہ نماز فجر پڑھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ تاخیر سے اٹھیں، فجر کی جماعت آپ کو میسر نہ آ سکے، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ گھر ہی میں جماعت بنا لیں، گھر کی خواتین کو لے کر جماعت بنا لیں، اور خواتین کے ساتھ گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اگر کوئی مرد بچہ ساتھ میں ہے، لڑکا کوئی ساتھ میں ہے، تو اس کو کیا ہے، بچے کو کیا ہے، امام کے دائیں، یعنی آپ ہی نماز پڑھا رہے ہیں، جیسا بھی آپ کو آتا نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ اپنے سیدھے طرف، تھوڑا سا پیچھے سیدھے طرف ہے نا، اس لڑکے کو ٹھہرا کروا دیں، اور باقی خواتین جو گھر کے ہیں وہ پیچھے کیا ہے، سب باندھ کر ٹھہریں۔ اگر ایک سے زائد مرد حضرات گھر میں ہیں تو بالغ مرد حضرات گھر میں ہیں ایک سے زیادہ، اور وہ سب نہیں پہنچ سکے، تو کم از کم کیا ہے، آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پڑھیں تو کم از کم گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک امام بن جائے، اور پہلے مرد حضرات کی صف ہو، پھر خواتین کی صف، اس طرح پڑھ لیں تاکہ ان کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی عذر ہے کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ تو تنہا کیا ہے، نماز پڑھیں، جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو کم از کم کیا ہے، تنہا نماز پڑھیں۔ جماعت سے پڑھیں تو دگنا ثواب ہے، دگنی فضیلت ہے۔ اگر جماعت چھوڑ دیں تو کم از کم کیا ہے، ہم تنہا تو کیا ہے، فجر کا وقت ہمارے پاس جو فجر کی نماز عام طور پہ مسجدوں میں جو جماعت رہتی ہے، اس کے بعد بھی فجر کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد بھی فجر کا وقت رہتا ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے آپ کی آنکھ عین جماعت کے وقت کھلے اور آپ کو جماعت نہ مل سکے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، چلو جماعت چلے گئی، نماز کا وقت ہو گیا، قضا ہو گئی نماز، پھر سو جاتے ہیں۔ نہیں، اٹھ کر آپ وضو کریں اور گھر میں ہے نا 2 رکعت سنتیں، 2 رکعت فرض پڑھیں، کیونکہ عام طور پہ ہمارے پاس جو فجر کی نماز ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے، جماعت جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کم از کم ایک 10 منٹ تو کیا ہے، 5 سے 10 منٹ تک فجر کا وقت ابھی باقی رہتا ہے، فجر کا وقت ابھی باقی رہتا ہے۔ اسی لیے ہم کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت سے نماز ادا کریں، جیسا کہ روایات میں ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو کوشش کریں کہ ہم گھر ہی میں صحیح کم از کم کیا ہے، فجر پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا، کرتے کرتے عادت ایسی بنے گی کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا بھی کیا ہے، آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ